کہیں بھی ہمارے دین کی تکذیب ہو رہی ہے؟ جب سمندر سے کے پانی کے متعلق یہ دین ہے کہ سورج کی کرنیں اس پہ پڑیں گی تو اس حرارت سے وہ پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھ جائے گا. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سمندر نے اس کی تکذیب کی ہو؟ سورج کی حرارت اس پہ پڑے اور وہ پانی بھاپ نہ بنے، اور پھر وہ بھاپ دوسری ہوا سے ہلکا ہو، کبھی اس بھاپ نے تکذیب کی ہے؟ پھر وہ اوپر چلا جائے اور اس کے بعد جہاں بھی ایسا فضائی کرہ آئے جس میں ٹھنڈک ہو تو وہ بھاپ پھر پانی بن جائے، اور وہ پانی ہوا سے بھاری ہو اور پھر وہ نیچے اتر آئے. کہا ان میں سے آپ دیکھتے ہیں اس پروسیس میں کسی نے بھی تکذیب کی ہے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو کہ بھاپ پانی بن جائے گی تو نیچے اترے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. تو پانی کے قطرے رہیں، تکذیب کریں دین، دیکھتے ہیں تکذیب کیا ہوتی ہے. پھر کہا یہ ایسا نہیں ہوتا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. کیا باتیں کہتے دیکھتے ہو دین کی صداقت کیسے ہوتی ہے. پانی بارش برستا ہے، پہلے تو زمین کی صلاحیت ہے، ہر زمین پہ یکساں بارش ہوتی ہے. کوئی زمین ایسی بنجر ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اگتا. پانی میں اگانے کی صلاحیت تھی، لیکن اس کے لیے ایک تعاون کی ضرورت تھی کہ زمین بھی نیچے ساڑیا ہو جس میں اگنے کی صلاحیت ہو. تو خدا کی یہ وحی، اس کے قوانین، ابر رحمت، یہ تو برستا ہے پوری انسانیت کے اوپر. اب نیچے زمین کا فرق آ گیا تھا. ہمارے جیسی زمین شور کے اوپر یہ برستا ہے تو اول تو کہیں اگتا ہی کچھ نہیں. یہ اگتا بھی ہے جو برسات جڑے پد بہڑے تو کھمبیاں اگدیاں ہیں. اور اسی زمین صالح سے وہ کہتا ہے ثمرات مختلفا الوان. کہا پھر یہ دیکھو تو صحیح، وہی پانی وہی زمین ہے، ذرا سے اس بیج کا فرق ہوتا ہے نا جسے ایمان کہا جاتا ہے. کس قدر مختلف قسم کے پھل ذرائع ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں سے اگتی چلی جاتی ہیں. یہ حصہ جو تھا یہ تو ایگریکلچر کے متعلق کہہ لیجیے، بایولوجی کے، زوالوجی کے متعلق کہہ لیجیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات آئی ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، بایولوجی ہے، اس لیے کہ وہ تو ذکر ان چیزوں کا کرتا. اگلا ٹکڑا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. کہا ان کو چھوڑ دیجئے، یہ تو روز تمہیں بارش برستی ہے، نظر آ جاتا ہے اگتا ہوا اس کے اندر سے. جاؤ پہاڑوں کی طرف، ان کی چٹانوں کو دیکھو. عزیزان من، ہم کیا دیکھیں؟ یہاں بھی جو اس سائنس کے طالب علم یا اس سائنس کو جاننے والے ہیں، پوچھو وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کے کیا کیا پڑھتے ہیں. ہمیں تو یوں ہی ایک چٹان سی نظر آتی ہے، اس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں ان کے اندر. ان طبقات سے ان کی عمر کا پتہ چلتا ہے، ان کی خاصیتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ ایک بہت بڑا علم ہے، معنی کا نہیں بلکہ جو باہر کھڑی ہوئی چٹانیں ہوتی ہیں ان کے متعلق بڑی تحقیق ہوتی ہے. قرآن کریم 1400 سال پہلے جب کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ پہاڑوں کی چٹانیں بھی اس قابل ہیں کہ وہاں دیکھا جائے کہ الدین کس طرح سے کار فرما ہوتا ہے. الدین کہتا ہے ان کو دیکھو، تم تو یوں ہی دیکھتے ہو کہ کچھ ان میں سے سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ کالے بجانگ ہیں، تم بھی اتنا ہی دیکھتے ہو. آگے ایک لفظ آتا ہے، وہ آئے گا تو میں عرض کروں گا کیا کہا. تم اتنا ہی دیکھتے ہو، ان سے پوچھو جو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف رنگ اس میں سے نظر آتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، کس قسم کے قوانین کی عطایت کی انہوں نے اور اس کے اندر سے یہ تغیر پیدا ہوا. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اسی طرح سے کہا انسانوں کی دنیا کے اندر جاؤ،
حیوانات کی دنیا کے اندر جاؤ، اور جاندار چیزیں کہ جو رینگنے والے بھی ہیں، دواب میں ہر قسم کی جاندار چیز آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بایولوجی کی طرف آ گئی، جاندار چیزیں انعام کی طرف آ گئی، حیوانات کے متعلق جاندار چیزیں، الناس کے متعلق جاندار، اور جس قسم کی جاندار چیزیں ہیں۔ عزیزان من، کون سا حصہ ہے علوم کا جو بنیادی طور پہ چھوڑ دیا ہو اس کے اندر ہے قرآن نے؟ بارش کے متعلق، زمین کے متعلق، زراعت کے متعلق، پہاڑوں کے چٹانوں کے متعلق، انسانوں کے متعلق، انعام کے متعلق، دیگر جاندار اشیاء کے متعلق، تمام چیزوں کے متعلق پتہ ہے آگے کیا کہا ہے؟ ہمارے ہاں علماء کرام کا لفظ تو ایسا عام ہو گیا ہوا ہے، کسی بات کے متعلق انہوں نے پوچھی، ہم کہتے ہیں علماء کا یہ فیصلہ ہے، اب اس کے بعد کسی اور کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں، علماء کا فیصلہ ہے۔ علماء عالم کی جمع۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں بھی کہیں یہ علماء آیا ہے، اور اس نے کن کو علماء کہا ہے؟ علماء تو وہ ہوں گے نا کہ جنہیں وہ علماء کہے۔ قرآن میں دو ہی مقام کے اوپر علماء کا لفظ آتا ہے، ایک تو علماء بنی اسرائیل ہے، ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ ان کے تھے، یہاں آیا ہے علماء کا لفظ۔ سنیے، دیکھ رہے ہیں کیا کیا گنایا جا رہا ہے، پھر دوہرا دوں۔ فضا کے متعلق علم، بارش کے متعلق علم، زراعت کے متعلق علم، چٹانوں کے متعلق علم، انسانوں کے، دواب کے، انعام کے، ان تمام علوم کے بعد کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عوام تو ان کو دیکھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ علماء کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر غور کرتے ہیں تو خدا کی عظمت سے تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ کون غور کرتے ہیں ان علوم کے متعلق؟ آگے وہ کیا چیز ہے جس سے وہ کانپ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ کہا ان اللہ عزیز غفور، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلبہ اس کا اتنا ہے کہ کوئی اس کے قانون سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس قدر مغیر العقول یہ کائنات، اجرام فلکی میں سے ایک ایک کو دیکھو، اگر ان میں ذرا سی بھی رفتار کا ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق آ جائے، سارے کرے ٹکرا کے مر جائیں، زمین پاش پاش ہو جائے۔ کہتا ہے وہ جہاں اتنا صاحب غلبہ ہے کہ اس نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے قانون کی زنجیروں میں، غفور، اور اس کے ساتھ حفاظت کا سامان بھی اس نے کر رکھا ہے کہ محفوظ بھی رہے۔ کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ غور اور تحقیق کے بعد علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بات، خدا کی عظمت سے اس کام کو اٹھتے ہیں۔ علماء کا لفظ یہاں ہے، عالم کی جمع علماء بھی آتی ہے، عالمون، عالمین، یہ بھی آتی ہے۔ یہ دیکھیے دوسری جگہ عالمین کہا ہے، اس نے کہاں کہا؟ 30ویں سورت 20ویں آیت سے بات شروع کر دیجیے، 30/20۔ پہلی چیز میں اشارہ کرتے ہوئے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے عالمین پہ پہنچنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، بات یہاں سے شروع کی۔ یہ تخلیق انسانی جو ہے، کہا یہ بھی خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی ایک نشانی ہے۔ چلیے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ ازواج کا بنایا ہے ہم نے، میسکولین، فیمینن، مؤنث، مذکر، ان کے اختلاط سے آگے بڑھتی ہے نسل، بایولوجی سے کہتے ہیں، یہ بھی خدا کی آیات میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور پھر یہ بھی تخلیق ارض و سما، انسانوں کی دنیا میں زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف،
ادھر وہ علوم میں نے جو گرائے تھے پہلے یہ سورہ فاطر کے، ان کو پہلے سامنے رکھی، اس کی لسٹ میں ان کو بھی اضافہ کر لیجیے، تخلیق انسانی، اس کے بعد یہ جنسیات، اس کے بعد تخلیق ارض و سما، اس کے بعد اختلاف السنہ و الوان. یعنی ہم لوگوں کو تو چونکہ کبھی اس طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں، اس سے تو ہم گن لیتے ہیں حرفوں کو کہ کتنی نیکیوں کا ثواب ملا. ان سے پوچھو، یہ اختلاف السنہ کے اوپر جو یورپ کے محققین نے تحقیق کی ہے کہ زبانوں کا اختلاف جو ہے وہ کتنی بڑی سائنس ہے اور کس طرح سے اختلاف ہوتا ہے. الوان، یہ مختلف ریسز جتنی بھی ہیں، نسلیں جتنی بھی ہیں، مختلف رنگ جو ہیں، ان کے پیچھے کیا کیا قوانین کار فرما ہیں. ان لوگوں نے جو تحقیق اس کے اوپر کی ہے عزیزان من، پوچھو نہیں، انسائکلوپیڈیا لکھ دی ہیں ان چیزوں کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر بھی نشانیاں ہیں ہماری حقیقت تک پہنچنے کی. اور آگے ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین، ان میں تو عالم، وہی عالم کی جمع عالمین، علماء، ان کے لیے غور و فکر کی نشانیاں ہیں. انہیں کہا لقوم یتفکرون، جو قوم غور و فکر سے کام لیتی ہے، لقوم یعقلون، جو قوم عقل اور علم سے کام لیتی ہے، لقوم یسمعون، جو سماعت و بصارت سے کام لیتی ہے. یہ ہیں عالمین، یہ ہیں جن کو ان ہماری نشانیوں میں حقیقت نظر آتی ہے. عزیزان من، آپ غور کیجئے کہ علماء اور عالم جو قرآن نے کس کو پکارا. آج کی زبان میں سائنٹسٹ اس کا ترجمہ نہیں، اور کیا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء تو علماء کرام ہیں نا، سائنٹسٹ کو علماء کرام نہیں ہوتا. جی ہاں، انہیں پہلے ان کا علماء جو ہے نا، پہلے ان کی بات سن لیجیے. کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ پیش ہو، بجائے اس کے کہ کہیں وہ صاحب علم کسی سے پوچھے، کسی سائنسدان سے پوچھیں، اس فن کا جو عالم ہے اس سے متعلق پوچھیں، وہ سب سے پہلے اپنے ہاں اپنے حجروں میں اسے لے جاتے ہیں. شریعت حقہ کا اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے، حرام ہے یا حلال ہے. آج بہت بڑی ایک نعمت ہے، آنکھوں کا عطیہ دیتے ہیں مرنے والا. وہ آنکھ جس میں بینائی ہوتی، وہ فوراً ہی ایک طریقے سے اندھے کی آنکھ میں جو بینائی ختم ہو چکی وہاں لگا دیتے ہیں، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی خدا کی رحمت اور کیا ہوگی. اندھے نابینا دیکھنے لگ جائے اور اس کا کچھ نہ جائے. جو مر رہا ہے اس نے مرنے کے بعد آنکھ کیا کرنی، جہاں باقی جسم کے حصے کو کیڑوں نے کھا جانا ہے وہاں وہ آنکھ بھی ختم ہو جانی ہے، اس کا کچھ نہیں جاتا. یہاں ایک اندھے کو بینائی مل جاتی ہے. عزیزان من، مجھ سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو. وہ کہتا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ بینائی اس کو مل جاتی ہے. دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی ہے اس علم کی. سب سے بڑا کافر ملک سیلون جو ہے، انہوں نے اپنے ہاں بینک بنا رکھا ہے، آئی بینک. سب سے زیادہ ان کے ہاں وہ لوگ آئی اپنی ڈونیٹ کرتے ہیں. وہ مختلف دنیا کے علاقوں میں جہاں یہ بینک نہیں ہے، جہاں شریعت زیادہ زوردار ہے، وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں. وہ وہاں سے آنکھ بھیجتے ہیں. یہاں وہ آنکھ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچے، فتویٰ گاہ میں پہنچ جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ شریعت کی روح سے حرام ہے یہ آنکھ لگانا. یہ نابینا دیکھ کیوں جائے. شریعت کے مطابق تو وہ ہے نا کہ ہر دیکھنے والے کو اندھا کر دیا جائے. انہوں نے اندھا کیا ہوا ہم سب، اندھا دیکھنے لگ جائے. واقعی ان کی شریعت کی روح سے تو یہ لگ جائے، فتوے لگے ہوئے. یہ
پرانے زمانے کے جو آپ کہیں گے دقیانوسی قسم کے علماء ہوں گے جنہوں نے فتوے دیے، نہیں صاحب، آپ کے ہاں کے لیٹسٹ ماڈرن مرحوم مودودی صاحب کا فتویٰ مانیے۔ وہ آنکھ ہی کو نہیں، وہ تو جامع صفات تھے نا، وہ کہتے ہیں ایک کا دل دوسرے میں داخل کر دینا، کسی کا کوئی جگر دوسرے میں، اب یہ آ رہی ہے سب چیزیں، سب آرام سب نہ جائے۔ علماء، لیکن بات تو یہاں علماء کی ہو رہی ہے کہ پہلے ان کے ہاں جاتا ہے۔ جب یہ نیا نیا لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو یہ پہنچا ان کی فتویٰ گاہ میں۔ مفتی محمد شفیع مرحوم 2-4 سال ہوئے ان کا انتقال کراچی میں ہوا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، سن 41 کی بات ہے، 40-41 کی۔ وہ دیوبند میں مفتی اعظم تھے۔ ان کے ہاں یہ بات پہنچی کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ لاؤڈ سپیکر اب مفتی صاحب کے سامنے آیا، ان کی بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہے کیا، بکرا ہوئے تو 10 بھی دیر بھی حلال ہے کہ حرام لاؤڈ سپیکر۔ کہنے لگے نہیں، میں تو جب تک تحقیق نہ کر لوں گا اس وقت تک اس کے متعلق فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بڑے ذمہ داری کا کام ہے صاحب، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ایمان کے متعلق معاملہ ہو رہا ہے، تو میری تو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہے ہم کو کہ احساس ہوا۔ اب انہوں نے تحقیق شروع کی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے البدائع المفیدہ فی حکم الصنائع الجدیدہ۔ جی، لاؤڈ سپیکر کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسے جتنے بڑے لاؤڈ سپیکر میں جی جائے پڑھ کے دیکھیے، حرام جو سمجھ میں آ جائے آپ۔ یہ ہے اس رسالے کا نام۔ اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ بات میری سمجھ میں آ نہیں سکتی، میں نے اس کی تحقیق کی، اس تحقیق کے لیے ان کا خود لکھا ہوا کہتے ہیں کہ میں نے اسے الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر مسٹر برج نندن لال صاحب کے پاس بات بھیجی۔ شریعت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور سائنٹسٹ کتنا بڑا ہے، الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کا سائنس ماسٹر، ہائی اسکول وہ بھی ایک ریاست میں، اس کا سائنس ماسٹر۔ اس کے پاس بھیجا، انہوں نے اس کا جواب بھیجا۔ جواب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس قسم کے محقق جو تھے گاؤں میں وہ ہوتے ہیں، ان کو لال بجکڑ کہتے ہیں۔ ہر بات جو گاؤں میں نہیں ہوتی وہ ان کے پاس چلے جاتے پوچھنے کے لیے کہ اگر یہ کیا بات۔ ایک دن گاؤں میں کہیں ہاتھی آ گیا، وہ علاقہ وہ تھا جہاں ہاتھی ہوتے نہیں تھے، گزر گیا، سمجھ میں بات نہ، بھاگے ہوئے گئے لال بجکڑ کے پاس، یہ کیا ہے۔ بات سن کے تو وہ رونے لگے، یہ بھی انہیں دیکھ کے رونے لگے۔ یہ پوچھا کہ صاحب آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا تھا کہ اب تو جو آپ کو اس قسم کی مشکل درپیش ہوتی ہے، آپ آ جاتے ہیں بھاگے بھاگے میرے پاس کہ بتا دیجئے، میں بتا دیتا ہوں۔ میرا خیال ہوا کہ بھائی زندگی ہے، انسان ہی تو بالآخر ہے، میں جو کل کو مر جاؤں گا تو پھر تم کس کے پاس جایا کرو گے یہ پوچھنے کے لیے؟ تمہارے اس غم سے میرے آنسو نکل گئے۔ انہوں نے بھی آنسو پوچھے، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت صاحب پھر بتا دیجئے یہ کون تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے بھی پتا نہیں ہے، اس کا تو مجھے بھی علم نہیں۔ برج نندن لال صاحب کو جو بھیجا، انہوں نے جواب میں بھیجا، جواب لکھ کے بھیجا کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تأمل کرتا ہوں کہ اصلی آواز ہے، تأمل کرتا ہوں، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ یہ آیا جواب ادھر سے۔
اور اس تحقیق انیق کے بعد مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ عبادات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام ہے. بڑی ذمہ داری تھی صاحب. شریعت کی روح سے حرام. کروڑوں انسانوں کے ایمان کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اگر وہ اس کے بعد اس کو استعمال وہاں کرتے ہیں تو شریعت حقہ سے سرکشی ہے نا. یہ اندازہ لگائیے. رکتے ہیں تو اتنی بڑی مفید چیز جو ہے اسے اپنے اوپر حرام کرا دیں. تو اتنی ذمہ داری جو تھی تحقیق کے بعد ہی اس کے متعلق فیصلہ دینا تھا. یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا. 40-41 کی